السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ وقال النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم: انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ۔ تمام قسم کی تعریف اس وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے ہم بنی انسانوں کو پیدا کیا، جس کی تعریف نہ کبھی ختم ہوئی ہے اور نہ کبھی ختم ہوگی، جس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزار و ہزار درود و سلام نازل ہو۔ اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ۔ امت پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی حقوق ہیں، ان میں سے پہلا حق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا امت پر سب سے پہلا حق یہ ہے کہ ہم اور آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا بندہ مانیں، اللہ تعالیٰ کا رسول مانیں، اور یہی وہ بات ہے جس کا ہر مسلمان کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے۔ دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس نور قرآن پر بھی جو ہم نے نازل کیا، اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا: قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض لا الہ الا هو یحیی ویمیت فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دو کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف سے اللہ رب العالمین کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، جس کے لیے آسمان و زمین کی سلطنت کا مالک ہے، جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے۔ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے اور جو قرآن پر ایمان لاتا ہے، تم اس کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔ لہٰذا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت پر ایمان لانا اور آپ جو دین لے کر آئے ہیں اسے سچے دل سے قبول کرنا فرض ہے، کیونکہ اسی پر ہر انسان کی نجات موقوف ہے۔ یاد رہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے کے بعد آپ پر ایمان لانے والوں کے لیے ایک مرتبہ خوشخبری سنائی گئی، اور آپ کو دیکھے بغیر آپ پر ایمان لانے والوں کے لیے 7 مرتبہ خوشخبری سنائی گئی۔ جیسا کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: طوبی لمن رآنی وآمن بی، کہ خوشخبری ہے اس شخص کے لیے جس نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ وطوبی 7 مرات فمن لم یرانی وآمن بی، اور 7 مرتبہ خوشخبری ہے ان شخصوں کے لیے جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ معلوم ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت و رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے، واجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنا بندہ قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہے کہ اے لوگوں سنو، انما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ، یقیناً میں ایک بندہ ہوں، لہٰذا تم بھی مجھے اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہو۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔